لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انا مثلی لا یبایع مثلہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس امام مظلوم کا جلوس آپ لے کر چل رہے ہیں، اسی مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 5 سے 7 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرنی ہے، اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ جب اس طرف رخ کیا گیا ہے تو کچھ سامنے آپ لوگ ذرا سا ادھر آ جائیں۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ انا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ بات 2 ذاتی شخصیتوں کی نہیں ہے بلکہ 2 خداداد حیثیتوں کی ہے۔ یزید کون ہے، حسین کون ہے، پہچانو۔ حسین یزید کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ حسین کون، یزید کون؟ ارے آدم کا وارث حسین ہے، نوح کا وارث حسین ہے، ابراہیم کا وارث حسین ہے، موسیٰ کا وارث حسین ہے، عیسیٰ کا وارث حسین ہے، محمد عربی کا وارث حسین ہے، علی مرتضیٰ کا وارث حسین ہے، حسن مجتبیٰ کا وارث حسین ہے، اور جو ان سب کا وارث ہوتا ہے اس کا وارث قیامت تک پردہ غیب میں موجود ہوتا ہے۔ اور پہچانو یزید کون ہے۔ شیطان کا وارث یزید ہے، نمرود کا وارث یزید ہے، شداد کا وارث یزید ہے، حامان کا وارث یزید ہے، اور جو ان سب کا وارث ہوتا ہے وہ قیامت تک لا وارث رہتا ہے، نہ اس کا کوئی نام باقی رہتا ہے نہ نشان باقی رہتا ہے۔ لیکن حسین، اللہ نے حسین کو وہ عزت عطا کیا ہے۔ آج آپ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے حسین کو عزت ایسی عطا کیا اور یزید کو ذلت ایسی عطا کیا کہ اگر کوئی یزید کا نمک خوار ہے تو تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی ذلیل و خوار ہے، لیکن اگر حسین کا عزادار ہے تو فرش زمین پر بیٹھ کر بھی عزت دار ہے۔ ساری کائنات میں عزتیں خداوند عالم نے حسینیت کے نام پر رکھ دیا ہے، اس لیے عالم اسلام کا ہر فرقہ آج عزت کے لیے پریشان ہے۔ لیکن خدا کی قسم حسینی کسی سے عزت مانگ نہیں رہے ہیں، دنیا کو عزت بانٹ رہے ہیں۔ حسینیت کے سائے میں آ جاؤ عزت مل جائے گی، عباس کے پرچم کے سائے میں آ جاؤ عزت مل جائے گی، ان جلوس اعضاء میں آ جاؤ عزت مل جائے گی، اس لیے کہ یہ وہ جلوس ہے۔ کبھی بھی اس جلوس کو یا کسی بھی حسینی جلوس کو، خاص طور پہ جس میں ہماریاں نکلی ہوں، شبیہیں نکلی ہوں، کبھی تماشائی نگاہوں سے نہ دیکھیے گا۔ یہ تو آپ کا شرف ہے کہ آپ کی گلی سے وہ ہماریاں گزر رہی ہیں جو کسی عام بیویوں کی شبیہ نہیں ہے بلکہ زینب و کلثوم کی ہماریوں کی شبیہ ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ نظر آنے لگی۔ بات میں نے ختم کر دیا۔ جو وقت سے پہلے ضعیفہ نظر آنے لگیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ امت کے ظلم و ستم اتنے زیادہ سہنے پڑے کہ ایج نہیں تھی، عمر نہیں تھی، مگر سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، سہارا لے کر چلتی ہے۔ سب سے پہلی بیٹی جو تاریخ نے لکھی وہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ 18 برس کی عمر میں زہرا پر اتنے مصائب پڑ گئے کہ زہرا کی زندگی کا مرثیہ بن گیا۔ بابا ارے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کی بیٹی پر جو مصائب پڑے اگر وہ رات کی تاریکی میں پڑ جاتے، اگر وہ دن کے اجالے پر پڑتے تو مثل تاریکی شب ہو جاتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور زہرا کی مظلومیت کیا تھی؟
کہ سر کے بال سفید ہو گئے، بغیر سہارا لیے زہرا چل نہیں سکتی ہیں، اور ایسا ہی ظلم ہوا تھا کہ غسل دیتے وقت امیر المومنین فاتح خیبر جیسا شیر بھی چیخ مار کے رونے لگتا ہے۔ تو یہ زہرا کی مصیبت تھی، اور تاریخ نے دوسری بیٹی کا نام زینب بنت علی بتایا۔ علی کی بیٹی زینب ہے کہ جو وقت سے پہلے ضعیفہ جیسی نظر آنے لگی، اس لیے کہ جب اپنے گھر مدینے میں پہنچی تو ایسی ہی بدل چکی تھی زینب کہ شوہر عبداللہ بھی مسلح پر بیٹھی ہوئی زینب کو نہ پہچان سکے۔ اے بی بی، ارے ہم تو خود مصیبت زدہ ہیں، ہمارے گھر میں آگے تو کس کا ماتم کر رہی ہے؟ تو زینب نے ایک مرتبہ اپنے سر کے بالوں کو ہٹا کے آواز دیا تھا، اے عبداللہ، ارے حسین کی بہن زینب اتنا بدل گئی کہ اب شوہر بھی اسے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ اور عزادارو، تاریخ نے جو تیسری بیٹی لکھا ہے، ارے وہ حسین کی یتیمہ 4 برس کی سکینہ ہے، جس پر ایسے مصائب پڑے کہ سکینہ 4 برس کی عمر میں ضعیفہ جیسی نظر آنے لگی۔ عزادارو، یہ 3 بیٹیاں تھیں جو وقت سے پہلے بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھیں۔ ان کی اداؤں سے، ان کے چلنے پھرنے کے انداز سے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ضعیفہ گزر رہی ہے، لیکن میں نے جب تینوں کی عمر کو دیکھا، کس عمر میں کون ضعیفہ نظر آیا، تو فاطمہ زہرا مجھے 18 برس کی عمر میں ضعیفہ جیسی نظر آئی۔ ہو سکتا ہے 18 برس میں کسی پر اتنا ظلم پڑ گیا ہو کہ ضعیفہ جیسی نظر آنے لگے۔ جناب زینب ارے 40 سے 45 برس کی عمر میں ضعیفہ جیسی نظر آنے لگی، مگر ہائے رے، حسین کی بیٹی سکینہ صرف 4 برس کی عمر ہے لیکن ضعیفہ جیسی نظر آتی ہے۔ کبھی آواز دیتی ہے، سجاد بھیا ارے میرے ہاتھوں کو سنبھالو، اے بھیا ارے میں اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتی ہوں۔ اور عزادارو، بس آخری جملہ ہے، یہ سکینہ کتنا بدل گئی تھی کربلا کے بعد سے، کتنا بدل گئی تھی 4 برس کی بچی کہ جب قید خانہ شام میں ایک مرتبہ سکینہ رونے لگی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرے بابا۔ ارے ایک مرتبہ جس تشت میں حسین کا سر تھا بار بار اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا تھا، اے زینب ارے میری بیٹی کو چپ کرا لو ورنہ ابھی قیامت آ جائے گی۔ عزادارو، جب شور ہوا، ایک مرتبہ یزید نے وہ تشت بھیجا جس میں حسین کا سر تھا، سکینہ نے اپنی آغوش میں لیا، بس جیسے ہی آغوش میں لیا، یہ سر کون تھا؟ سر حسین تھا، جو بازاروں سے ہوتا ہوا، درباروں سے ہوتا ہوا، ارے خاک و خون میں آلودہ تھا۔ جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا، ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، بابا ارے من قتل کا دشانا، اے بابا ارے پیاسا کس نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ ایک مرتبہ داڑھی پہ ہاتھ رکھا، بابا من خذب کا لحیت کا بدمے کا، اے بابا ارے یہ آپ کی داڑھی کو آپ کے لہو سے کس نے خضاب کر دیا۔ ارے چہرے پہ مظلومیت کے آثار دیکھے، آوازی بابا من قتل کا مظلومہ، اے بابا ارے آپ کو کس نے تڑپا تڑپا کے مارا۔ سکینہ یہ آواز دیتی جا رہی تھی لیکن حسین کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اے میرے بابا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے آپ کے زخموں کو دیکھا، میں نے آپ کی پیاس کو دیکھا، میں نے آپ کی مظلومیت کو دیکھا، اے بابا ارے آنکھیں بند کیوں کیے ہو؟ ذرا اپنی آنکھوں کو بھی کھولو اور سکینہ کے چہرے کو دیکھ کے بتاؤ، اے بابا کیا سکینہ ویسی نظر آ رہی ہے جیسا کربلا میں چھوڑا تھا؟ اے بابا اب سکینہ زندہ نہیں۔